السلام علیکم سیما انفو ہب کے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوش اور آباد رکھے، آمین۔ ڈیئر ویورز، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ہلکا سا پش کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو سیما انفو ہب کے پیارے بہن بھائیوں، پیارے ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا اللہ کا ولی بننا مشکل ہے یا نہیں؟ تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ہر حکم مانتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کے نبیوں کی مانتا ہے، اللہ کے نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کی مخلوق کا خیال کرتا ہے۔ تو اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے۔ اسی پہ میں آپ لوگوں سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ حرم شریف کے صحن مبارک میں گزاروں کی طرح رو رہا تھا، ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں ہزاروں کی بھیڑ میں، پتہ نہیں کیوں مجھے میرا رب ان سے ملانا چاہتا تھا۔ شام کی ہلکی ہلکی تاریکی چھائی ہوئی تھی، حرم شریف پر نور کے فوارے رحمت برسا رہے تھے۔ مغرب کی نماز کھڑی ہونے والی تھی، میں جلدی صف میں داخل ہوا۔ ایک 36-37 سالہ جوان میری سائیڈ پہ کھڑا تھا۔ میں بھی نیت کر کے حساب کتاب میں مصروف ہو گیا، کیونکہ ہماری نمازیں اب عبادت سے زیادہ حساب کتاب کے لیے رہ گئی ہیں۔ اللہ معاف کرے اور عبادت میں خوش و خصو کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ میں کھڑا تلاوت کو محسوس کر رہا تھا، بدن میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی، ایک لفظ دل کو مطمئن اور اللہ کی رحمتوں میں غرق کرنے والا تھا کہ یکایک ایک ہچکی کان سے ٹکرائی اور پھر ہچکیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ سجدے میں آواز اور بھی تیز ہو جاتی، دل ہی دل میں خود سے ہم کلام ہونے لگا کہ ہو نہ ہو کوئی اللہ کا ولی ہے جو اللہ کی رحمتوں میں غوطے کھا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے، اللہ سے فریاد کر رہا ہے، اپنا مداح اللہ کے دربار میں رکھ رہا ہے۔ کوئی بہت ہی مظلوم انسان ہوگا جس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہوں گے، جبھی تو اللہ سے ہم کلام ہے۔ میں اور دل ایک دوسرے سے خوب باتیں کر رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ کب نماز ختم ہو اور ہم ان کو دیکھیں، میں ان سے باتیں کروں، ان سے درد پوچھوں، اس درد کو دور کرنے میں اس کی مدد کروں، یا ایسے ہی ان سے اللہ کے ولی بننے کا نسخہ دریافت کروں۔ جیسے ہی امام صاحب نے اسلام پھیرا، میری نظریں کسی بہت ہی نورانی شخص کو تلاش کرنے لگی۔ میں اپنے بائیں طرف 3-4 بندوں کو دیکھا، میرے جیسے حساب کتاب سے فارغ ہوئے تھے۔ دل نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتے۔ بائیں طرف جیسے ہی نظریں موڑی، وہاں 35-36 سال کا نوجوان آنکھیں بند کر کے اللہ کی رحمت کا پرنالہ بنا ہوا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، چہرے پر لکیروں کی شکل میں آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مدہوش، دنیا سے بے خبر، اپنے رب سے ہم کلام تھا۔ اس کے حلیے سے، ان کے لباس سے، ان کی عمر، ان کے چہرے میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ وہ بالکل ایک عام سا نوجوان، چہرے پر چھوٹی داڑھی، عام لباس میں ملبوس۔ پہل تو اس پر رشک آیا کہ ماشاءاللہ، اللہ کے ولی بننے کے لیے کسی خاص گیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی توجہ کو دیکھا، ان کی تڑپ کو دیکھا، ان کو اپنے رب سے محبت، ان کی اپنے
رب سے محبت کو دیکھا، ان کا اپنا مداح بیان کرنے کے طریقے کو دیکھا، ان کا رحمت میں ڈوبا ہوا چہرہ دیکھا تو عشق کا معنی سمجھ میں آنے لگا۔ عشق کو میں ایک لفظ سمجھتا تھا، ایک احساس سمجھتا تھا، مختلف لوگوں کو مختلف معنوں سے میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا۔ عشق الہی کو سجدوں میں، تاریکیوں میں، راتوں میں تلاش کرتا تھا، لیکن وہ نہیں تھا، یا تھا بھی تو نامکمل تھا۔ اس عشق کو دیکھا، اس تڑپ کو دیکھا تو سمجھ میں آنے لگا کہ عشق وہ جذبہ ہے جو ہزاروں کے مجموعے میں تجھے تنہا کر دیتا ہے، اس باس کا احساس ختم کر دیتا ہے، ایک کا ایک سے رابطہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر ہزاروں کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر دنیا کے رسم و رواج، ہنسی تنقید کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس زبان و دل پر یہ ایک فکرہ جاری ہوتا ہے کہ تیرے رب عشق میں جو بھی ڈوب گیا، اسے دنیا کی رسموں سے ڈرنا کیا۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر کچھ ڈر سا گیا، غصہ بھی ان کے چہرے پر نمودار ہونے لگا، لیکن ہلکی سی مسکراہٹ سے مجھے مخاطب کر کے پوچھا، جی بھائی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، تم نہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، بولو کیا ہوا ہے؟ پہلے تو مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اس نے، پھر گویا ہوا، محترم آپ کون ہیں اور کیا مطلب ہے آپ کا اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، کچھ ہے صاف صاف بولو۔ میں افلاطون، گویا ہوا بھائی، اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مالی جانی کوئی بھی مسئلہ ہو، بلا جھجک بولو، اللہ کچھ نہ کچھ حل نکال دے گا۔ وہ مجھے پاگلوں کی طرح دیکھنے لگا اور کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھور کے بولا، بھائی تو ٹھیک ہے، طبیعت تمہاری ٹھیک تو ہے نا؟ یہ کیا اوئے اوئے بول رہے ہو؟ مجھے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنا بینک بیلنس ہے، نوکر چاکر ہیں، 40-50 آدمی میرے ساتھ کام کرتے ہیں، ہر ادارے میں واسطے ہیں، اور اللہ مجھے بہت نواز رہا ہے، زندگی میں ٹینشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں، الحمدللہ۔ میں جو مجسمہ بنا بیٹھا تھا، گویا ہوا، تو پھر تم نماز میں رو کیوں رہے تھے؟ کیوں ہچکیاں بندھی ہوئی تھی تمہاری؟ وہ تو اس نے بولا، وہ تو میرے اور میرے رب کے درمیان رابطہ ہے، اس میں انسان کا کیا کام؟ میں نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں، میں وہ بات جاننے کے لیے رکا ہوا ہوں، کیونکہ باہر میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہمیں ریاض جانا ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، تم نہیں روتے ہو کیا؟ تمہارے آنسو جاری نہیں ہوتے ہیں؟ تم دنیا کو بھول کے اس احساس میں آنسو نہیں بہاتے کہ اتنے گناہوں اور کامیابیوں کے باوجود بھی میرا رب مجھے اپنے سامنے وہاں کھڑا کرتا ہے جہاں اللہ کے پسندیدہ بندے صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین کھڑے ہوتے تھے، جو دنیا کے عظیم منفرد بہترین امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرماتے تھے۔ میں تو جب بھی ادھر کھڑا ہوتا ہوں تو یہ احساس اور یہ سوچ، اے اللہ، میرے اتنے گناہوں کے باوجود بھی تو مجھے اپنے گھر بلاتا ہے اور اپنے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، رلا دیتا ہے۔ مجھے اور کسی چیز کی چاہت کیوں ہو، جسے جنت میں سب سے بڑا نعمت اللہ کا دیدار پاک ہے، بالکل اسی طرح دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا انعام انسان کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اپنی عبادت میں مشغول رکھنا ہے، سجدے کی توفیق دینا ہے۔ میں نے کہا، اور یہ لوگ جو تمہیں دیکھتے ہیں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس نے وہی جملہ دہرا دیا، تیرے اللہ عشق میں جو بھی ڈوب گیا وہ چلا گیا، میرے ضمیر کو، میری سوچ کو، میرے نظریے کو اور میرے عقیدے کو جھنجھوڑ کر، اور میں سوچنے لگا کہ ہم حساب کتاب بدلے پلاننگ سے فارغ ہوں گے تو نماز میں خشوع و خضوع آئے گا، تو آنسو نکلیں گے نا۔ ہم تو رزق میں کمی، ظلم کی زیادتی، کوئی فریاد ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں،
تو کچھ نہ تو مانگنے کے لیے، کسی نہ کسی کی شکایت لگانے کے لیے، اپنے ہزاروں گناہوں کو پیچھے ڈال کے کسی بے گناہ کو پھنسانے کے لیے، اور پتہ نہیں کس کس کام کو اور گناہ کو چھپانے کے لیے ہماری عبادتیں، ریاضتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک اللہ کے ولی ہیں جو رزق، روپے، پیسے، رتبے سے بھی بے پرواہ سجدے کی توفیق پر، عبادت پر، عاجزی پر روتے ہیں، اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، بہت منفرد اور انمول ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے۔ اگر ہم بھی تھوڑا سا اس طرف توجہ دیں تو ہم بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ فریبی دنیا سے نکل کے کچھ روحانی دنیا پر سوچیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اللہ والوں کی خوبیاں، اللہ ہمیں بھی اللہ والوں کی خوبیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ